بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ، وہ دن جب زمین پر تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ برپا ہوا، جب صرف 313 جان نثاروں نے اللہ کی مدد سے ہزاروں کے لشکر کو زمین بوس کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جو نہ تعداد سے نہ ہتھیاروں سے بلکہ ایمان کی طاقت سے جیتی گئی۔ یہ ہے وہ غزوہ بدر، اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ، جس نے آنے والے وقت میں دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں صرف مسلمان نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی نازل ہو رہے تھے، جہاں تلواروں کے جھنکار کے ساتھ آسمانی مدد کا نزول ہو رہا تھا، جہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ تو آئیں آج اس مقدس مارکے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ مارکہ محض ایک میدان میں ہونے والی لڑائی نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ جب مکہ کے کفار نے مدینہ پر حملہ کی تیاری کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دفاعی تیاری کا حکم دیا۔ اسی دوران ایک اور اہم واقعہ اس وقت پیدا ہوا جب ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، جس میں قریش کا بہت سا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ اکرام کو روانہ کیا، لیکن قریش نے اس قافلے کو بچانے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کر لیا، جس میں 1000 تجربہ کار جنگجو، 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور جدید اسلحہ شامل تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس صرف 313 صحابہ تھے، جن میں بعض کے پاس تلواریں، بعض کے پاس نیزے اور بعض کے پاس صرف ایک ڈنڈا تھا۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، لیکن ان کے پاس وہ طاقت تھی جو کسی فوج کے پاس نہیں تھی، وہ تھی اللہ کی مدد پر بھروسہ۔ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کر رہے تھے، جبکہ کفار کی قیادت ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ جیسے سرکردہ سرداروں کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ کا آغاز مبازرت سے ہوا، یعنی تنہا مقابلہ۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے، جبکہ مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں قدم رکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقابلین کو لمحوں میں جہنم واصل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حریف کو بھی ختم کر دیا۔ جب جنگ پورے عروج پر پہنچی تو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے وہ مدد ملی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے جو سفید لباس میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں نازل ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ کفار کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں، یعنی جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو پے در پہ آئیں گے۔ ابو جہل کی ہلاکت، اسلام کے بدترین دشمن کا انجام۔ ابو جہل جو کہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، بدر کے میدان میں بھی اپنی طاقت پر غرور کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہی ابو جہل جو خود کو مکے کا سردار سمجھتا تھا، 2 معصوم کم سن بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معزز بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صرف 14-15 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اگر ہمیں آج ابو جہل قتل کرنے کا موقع مل جائے تو ہمارا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جب انہوں نے ابو جہل کو دیکھا تو دونوں بھائی بجلی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نے اس کی ٹانگ پر وار کیا اور دوسرا اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل گر گیا لیکن ابھی تک زندہ تھا۔
حضرت عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جسمانی طور پر کمزور صحابی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ابو جہل کا سر کاٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی وہ ابو جہل تھا جس نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، لیکن آج وہی میدان بدر میں ذلیل و خوار ہو کر ختم ہو گیا۔ اس عظیم مارکے میں کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اس عظیم فتح نے عرب میں اسلام کی طاقت کو ظاہر کر دیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایمان کی طاقت کے آگے کوئی مادی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جنگیں تعداد یا اسلحے سے نہیں بلکہ جذبے اور اخلاص سے جیتی جاتی ہیں۔ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار شکست اسی کا مقدر ہے۔ غزوہ بدر وہ جنگ تھی جس نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی مدد اور ایمان کی قوت ہے۔ اگر 313 افراد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے 1000 کے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں تو آج بھی اگر ہم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ یہ جنگ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، شکست اسی کا مقدر ہے۔ پیارے ناظرین، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی غزوہ بدر جیسے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کر سکے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس تاریخی واقعہ کا سبق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ایسے ہی ایمان افروز اور تاریخی واقعات سننے کو ملیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت ملے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ہر ویڈیو پر میری سپورٹ کی، مجھے لائک کیا، مجھے سبسکرائب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ کے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر کسی اور کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے، تو اس نیکی میں ضرور حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔